آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے، آر جے نور الایمان کے ساتھ سونو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس از می آر جے نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سونو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہے اتوار اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ڈھیر ساری گپ شپ کریں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ بچوں کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ جو ہے بات کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا اسی طرح کا ٹاپک ہے، اور ہم لوگ جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہفتہ اور اتوار شامل ہوتے ہیں 1 سے 3 بجے تک، لیکن آج جو ہے ٹائمنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ جو ہے ٹاپک کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹاپک آج کا یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ضروری ہے بچوں کی تعریف کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ آج کل ہم اس طرح سے بچوں کی تعریف نہیں کرتے یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور والدین بھی اب اتنے زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے جو ہے کافی زیادہ نقصانات جھیلنے پڑتے ہیں پھر آگے بچوں کو ان کے فیوچر کے اندر، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی کافی ہو رہی ہوتی ہیں، اور بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں والدین کسی نہ کسی وجہ سے، بے شک وہ کام ہی کر رہے ہوں لیکن پھر بھی بہت زیادہ بچے اس طرح کی توجہ حاصل نہیں کر پاتے جس طرح پہلے پہل ان کو حاصل ہوتی تھی۔ اور اب جو ہے یہ ٹرینڈ کافی زیادہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہمیں نظر آتے ہیں بچوں کے اندر، بچوں کے رویوں کے اندر، ان کی عادتیں اس طرح سے جو چینج ہو گئی ہیں اب، تو وہ ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کس کی وجہ سے، کیونکہ بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں ملتی۔ وہ اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کر لیتے ہیں تو پھر ان پر بھی جو ہے ان کو اپریسیشن نہیں ملتی، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ان کی تعریف نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر وہ بچے جو ہے اپنا جو من پسندیدہ کام ہوتا ہے، وہ کام جو وہ شوق سے کرتے ہیں، وہ پھر جو ہے ان کے اندر وہ شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح سے جو قدرتی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کیونکہ ان کی تعریف نہیں ہوتی، وہ صحیح طریقے سے پالش نہیں کی گئی ہوتی، تو پھر وہ جو قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی پھر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو اس طرح سے توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہت سی اس طرح کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہے اور والدین کے درمیان جو گیپ ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے آج کل کے دور میں، اور بچوں کی جو تعریف کرنا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ان کی تربیت کا جو ہے ایک بہت اہم عنصر ہے کہ اگر آپ بچوں کی تعریف کرتے ہیں، بچوں کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر، چاہے وہ کوئی بڑا کام کریں نہ کریں، لیکن جب ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو پھر یہ کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ ان کے اندر موٹیویشن آتی ہے، کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کریں اور مزید بہتر جو ہے بننے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں اور اگر ان کی اس طرح سے تعریف نہیں ہوتی تو پھر ان کے اندر جو ہے عدم اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، اور پھر ڈی موٹیویشن آتی ہے ان کے اندر، اور پھر وہ بالکل کام کرنا، بالکل کچھ بھی وہ کام جو انٹرسٹ لے کر وہ کر رہے ہوتے تھے وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرتے، اور پھر اسٹریس ہوتا ہے ان کے اندر، انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریس ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور کافی زیادہ مینٹل پرابلمس بھی اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پھر کافی زیادہ اہم ہیں، والدین کو بھی سمجھنا چاہیے، ٹیچرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اسکول کے اندر جو ہے کلاس روم کے اندر بچوں کی تعریف کریں۔ اگر اس طرح سے کوئی بچہ نمبر نہیں لے رہا تو پھر بجائے اس کے کہ وہ ان کو مار وغیرہ، تو اب اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے اسکول کے اندر، اور لیکن یہ ہے کہ ڈانٹ وغیرہ کافی پڑتی ہے، تو وہ جو ہے اس وجہ سے پھر بچہ اور زیادہ ڈر جاتا ہے اور زیادہ سہم جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے اپنی جو اکیڈمک پرفارمنس ہے وہ بھی نہیں دے پاتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے سمجھیں کہ کیوں یہ جو بچہ ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہا، اور جو ہے کیا گھر کے اندر اس طرح کا ماحول اس کو نہیں مل رہا کہ وہ پڑھ سکے، یا کون سی پرابلمس ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے سفر کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ضروری ہے بچوں کو بتانا، اور وہ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں آپ ہمیں 888 پر SMS کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے ہمارا شو تو آپ فیس بک پر جائیں اور سرچ بار میں ٹائپ کریں سونو ایف ایم کشمیر، بہت ہی سمپل ہے، اور آپ ہمارے لائیو شو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فیس بک پر آپ کا جو ہے آئی ڈی نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر۔ اور ابھی جو ہے فرید رانا
انقلابی نے ہمیں میسیج کیا ہے وہ اٹمقام سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. کراچی میں بیٹھ کر جو ہے اٹمقام سے ہیں اور کراچی میں بیٹھ کر ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, اور وہ لکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے, تھینک یو سو مچ. اور وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر بھی سن رہے ہیں, اگر آپ ہمیں میسیج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ خیر ہے, آپ جو ہے صرف سنتے رہیے. اور اگر جو ہے اس چیز کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, 8881 پر SMS کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو کالنگ نمبر ہے اس پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ابھی کچھ وقت پہلے, اور جب میں اسی کے حوالے سے دیکھ رہی تھی چیزوں کو, تو اس آرٹیکل میں جو ہے 8 اس طرح کی ریزنز بتائی گئی کہ کیوں حوصلہ افزائی کرنا, بچوں کو اپریشیٹ کرنا, اور جو ہے ایک گریٹیٹیوڈ ان کے ساتھ ان کا اظہار کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو 8 ریزنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اس میں جو پہلی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ بچوں کی تعریف کرتے ہو, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہو اور ان کو گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہو, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا جو ایک تو ہیلدی لائف وہ گزارتے ہیں, اور پھر ان کی جو زندگی کا دورانیہ ہوتا ہے تو وہ لمبا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لمبے ٹائم تک زندگی گزارتے ہیں. تو اور یہ جو ہے اسٹڈیز بتاتی ہیں ہمیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر جو ہے ایمپتھی ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, وہ مضبوط ہو جاتا ہے, بانڈنگ اچھی ہو جاتی ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ اساتذہ ہوں, چاہے وہ بہن بھائی ہوں. تو یہ جو ہے چیز دوسری جو ریزن تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد پھر جو تیسری ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو اکیڈیمک پرفارمنس تھی, یعنی وہ اسکول کے اندر بہت اچھا پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات جب ایک انسان کی تعریف ہوتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہتر سے بہترین کرنے کی جو چاہ ہوتی ہے وہ بھی بڑھنے لگ جاتی ہے, اور پھر وہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی عبدالخالق نے ہمیں میسیج کیا ہے, اور وہ ضلع راجن پور سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم لکھتے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا, تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو اسکول کے اندر وہ اچھا پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں, کالجز کے اندر وہ اچھا پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے اچھے نمبر لے کر آتے ہیں, یا چاہے وہ کوئی سپورٹس وغیرہ کھیل رہے ہوں اس میں جو ہے اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں, تو پھر اس طرف والدین کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ان کو توجہ نہیں دی جاتی, یا پھر ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کافی زیادہ ضروری ہے کہ جب بچوں کے اندر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی تعریف کی جائے, تو پھر ان کے اندر بھی ایک کانفیڈنس آتا ہے, موٹیویشن آتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کریں, بہتر کریں, اور جو کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں. تو پھر یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو چوتھا ریزن تھا جو انہوں نے بتایا آتھر نے, وہ یہ تھا کہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے, یعنی کہ دماغی ان کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ عمومی طور پر بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی جس طرح آج کل کا دور ہے, اور والدین بھی اپنے بزی ہوتے ہیں اپنے کاموں میں. جو والدہ ہوتی ہیں وہ کچن میں لگی رہتی ہیں, اور جو والد صاحب ہوتے ہیں تو وہ جو ہے جاب پر اور باقی جو بزنس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو عمومی طور پر باہر ہی ہوتے ہیں گھر کے, اور اس طرح سے بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جب توجہ نہیں دی جاتی, بچوں کی اچھی کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی, ان کو اس طرح سے ان کی تعریف نہیں کی جاتی, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سٹریس میں چلے جاتے ہیں کہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. وہ اپنی شخصیت کو کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں, اپنے کام کو کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا, ابھی کسی نے میری تعریف نہیں کی, کسی نے مجھے اچھا نہیں کہا, کسی نے مجھے سراہا نہیں. تو پھر یہ بات جو ہوتی ہے وہ پھر اس طرح سے بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, اور پھر وہ جو ہے انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریس رہنے لگ جاتے ہیں, سٹریس میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے پھر کافی زیادہ ضروری ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی تعریف کریں تاکہ وہ اس جو
انزائٹی کی اسٹیٹ ہے یا ڈپریشن کی اسٹیٹ ہے تو اس سے نکل جائیں اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں، ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے والدین جو ہے بچوں کی اس طرح سے تعریف تو کرتے نہیں ہیں، اور الٹا یہ کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ خاندان میں بہت سے اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، اسکول میں اس طرح کے ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے پھر کافی زیادہ مسئلہ بناتی ہے۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا اس طرف جائیں، والدین کی ان کو اویئر کریں اس چیز سے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے بچوں کا کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو دماغی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا والدین کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی ایک آرٹیکل میں جو چوتھی ریزن تھی بتائی گئی کہ کس طرح سے تعریف کرنا جو ہے ان کی ایک اچھی مینٹل اسٹیٹ کی جو ہے وہ اس کو لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پانچویں جو وجہ ہے وہ انہوں نے بتائی کہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے بچوں کے درمیان، والدین کے درمیان، وہ اچھا ہو جاتا ہے، یا بچوں اور اساتذہ کے درمیان، یا کوئی بھی تیسرا ہو سکتا ہے، تو اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ چیز بھی کافی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو کی تعریف کرتے ہو، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، اور ایک اعتماد آتا ہے کہ بھروسہ آتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں پھر آپ کے بانڈ کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ جو میرے والدہ ہیں یا میرے والدین ہیں یا میری استاد ہیں تو وہ میری بہتری کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں اور میری جو حوصلہ افزائی کی ہے تو کتنی اچھی بات ہے، اور مجھے ان کی طرف سے تعریف بھی ملی اور حوصلہ افزائی بھی ملی، انہوں نے مجھے سراہا بھی، تو یہ جو ہے میرا بہتر سوچتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ایک فیلنگ ہوتی ہے ان کے اندر، تو پھر جو آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اور جو چھٹی ریزن تھی وہ یہ تھا کہ جو بچوں کے اندر سیلف اسٹیم ہوتی ہے، ان کی خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور بچوں کی جو خود اعتمادی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے بچوں کو یا اپنے بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، ان کو آپ پیار و محبت سے بتاتے ہو، ان کی تعریف کرتے ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کرنے کی ان کے اندر چاہ جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنی شخصیت پر خود اعتمادی آتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یہ، اور وہ مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، یا آسان ایک رستہ چوز کر لیتے ہیں جن کے تھرو وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی جو نیند ہوتی ہے وہ ایک اچھی نیند، پرسکون نیند سوتے ہیں وہ، اور یہ بھی ایک یہی ہے کہ آپ جو ہے جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی، آپ کی منٹل اسٹیٹ اچھی ہوگی، تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کو اچھی نیند آئے گی، پرسکون نیند آئے گی، اور بچوں کی جو پوری اوور آل ویل بینگ ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے پھر وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 8ویں اور لاسٹ جو انہوں نے ریزن بتائی اس آرٹیکل میں، وہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ریزیلینٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ آسانی سے ہار نہیں مانتے، اور اگر وہ انہیں کسی قسم کا فیلئر کا سامنا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے دوبارہ سے اٹھنا ہے، ہمیں دوبارہ سے کس طرح سے محنت کرنی ہے، اور وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ اچھی ہے اور ان کی شخصیت کو اور زیادہ اچھی بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بھی بہت سی ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس طرح سے تو اس شو میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کر پاتے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اور بھی ان 8 ریزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریزنس ہوں گی، اور بھی بہت سے افیکٹس ہوں گے اس چیز کے، جو کہ بچوں کی شخصیت کے اندر نمایاں دیکھے جاتے ہیں، نمایاں ہم لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کے اندر جو چیزیں ہیں یا جو بہتری ہے ان کی شخصیت کے اندر کس طرح سے نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے اس طرح کی
باتیں ہیں, کون سے اس طرح کے کام ہیں جو کہ والدین اور اساتذہ کر کے بچوں کے اندر بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, اور کون سی اس طرح کی پریکٹسز ہیں. تو اگر ان کے بارے میں بات کروں تو آپ جو ہے زبانی کلامی بھی بول سکتے ہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور اس طرح کا آپ کام کرتے رہو, آپ بہت آگے جاؤ گے. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آپ جو ہے دوسروں کو یا اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہو, ان کی تعریف کر سکتے ہو. اور والدین کو تو اس طرح کی تعریف کرنے کا بہت سی باتیں آتی ہیں, بہت سے سینٹینسز آتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کچھ الفاظ نہیں کہہ پاتے ہو, لیکن آپ کے ایکشنز, آپ کے ایکسپریشنز جو ہیں بات کہہ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ ان کو جو ہے مسکرا کر دیکھ سکتے ہو, ان کو ہگ کر سکتے ہو آپ, اور اس طرح کی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر سکتے ہو تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اگر میرے والدین یا میرے اساتذہ جو ہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن ان کے ایکشنز اس طرح کے ہیں, وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے فیلنگ ہوتی ہے پھر بچوں کے اندر ایک خوشی پیدا کرتی ہے یہ والی فیلنگ. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیپنگ بھی کر سکتے ہو آپ. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے سامنے اگر کلیپنگ کرو تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اپنے کام میں اور زیادہ مگن ہو جاتے ہیں اگر وہ کچھ کام کر رہے ہوں تو, اور انہیں کافی زیادہ شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے وہ اگر کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہوں. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ایکشنز جو ہیں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, آپ کے ایکسپریشنز آپ کے ایکشنز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ اور بھی ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو ٹریٹس بھی دے سکتے ہیں, ریوارڈس بھی دے سکتے ہیں. اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ایک چاکلیٹ سے بھی مان جاتے ہیں, لیکن آج کل کے بچے اس طرح سے ان کو چاکلیٹ سے, ٹافیز سے جو ہے وہ ان کا دل نہیں جیتا جا سکتا. تو آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو کیا چیز پسند ہے, آپ ان کو وہ انعام میں دے دیں, یا کوئی چھوٹی چھوٹی ٹریٹ بنا کر دے دیں, کچھ ٹریٹ دے دیں ان کو, یا کچھ اس طرح کی چیز بنا کر دے دیں جو انہیں پسند ہے. اور اس طرح کی ڈھیر ساری باتیں جو ہیں, ڈھیر ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ان کو ٹریٹ بنا کے کوئی ٹریٹ دے سکتے ہیں, ان کو کوئی ریوارڈ دے سکتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز, کوئی ٹوائز وغیرہ, کچھ بھی جو آپ کے بچے کو پسند ہو. اس کے بعد جو ہے پھر یہ بھی ہے کہ آپ آج کل کو تو کافی نئے نئے طریقے آ گئے ہیں کہ آپ اپنا جو بچوں کے ساتھ پیار ہے اس کو شو کر سکو, اظہار کر سکو. اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جو نوٹ پیڈز ہوتے ہیں آپ ان کے تھرو ریٹن نوٹس, ہینڈ ریٹن نوٹس جو ہے وہ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. ان کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے کوئی آپ نوٹس لکھ کے دے سکتے ہیں, اس طرح کے الفاظ جو کہ آپ کی تعریف کو ظاہر کریں بچوں کے لیے, آپ وہ کر سکتے ہیں. اور بے شمار کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے کرنے سے بچوں کے اندر حوصلہ افزائی پیدا ہوتی ہے, ان کی خود اعتمادی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کانفیڈنٹ رہتے ہیں بچے, موٹیویٹڈ رہتے ہیں بچے. اور اس کے بعد جو ہے بلکہ ایک بہت پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی چائنا کے اندر آئی تھنک بچے جب اسکول میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں, جب وہ کلاس ورک کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کام ختم کرنے کے بعد وہ ٹیچر کو ہگ کرتے ہیں. تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے اندر ایک ڈوپامین جو ہے وہ سیکریشن ہوتی ہے اس کی, اور ڈوپامین یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ خوشی پیدا کرنے والا ہارمون ہے. تو اس کے تھرو بھی جو ہے کافی زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ چیز جو ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں کی خوشی کتنی زیادہ ضروری ہے کچھ بھی لکھنے پڑھنے کے لیے. اور تعلیمی جو ہمارا نظام ہے اس طرح سے وہ بچوں کی خوشی کو تو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس طرح سے اہمیت نہیں دیتا, لیکن باہر کے جو ملک ہیں ان کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک انسان خوش ہوگا, ایک انسان مینٹلی ریلیکس ہوگا, تب جو ہے وہ بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے, اور ہمارے تعلیمی نظاموں کے اندر انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جاتی, نہیں کی جاتی. اور ٹیچرز بھی جو ہے وہ پڑھا کر چلے جاتے ہیں, وہ بچوں کی مینٹل سٹیٹ کے حوالے سے, فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے اس طرح سے وہ متوجہ نہیں ہوتے یا اتنی امپورٹنس نہیں دیتے.
تو جس کی وجہ سے پھر کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں اور اس طرح سے بچے پرفارم بھی نہیں کر پاتے. تو یہ چیز جب تک ہم لوگ نہیں کریں گے تب تک جو ہے اس طرح سے ہمارے بچے جو ہے وہ ایک عجیب سی ان کی مینٹل اسٹیٹ ہوگی اور وہ اچھی نہیں ہوگی. وہ اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پائیں گے, اچھے طریقے سے کچھ کام نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ 8881 پر ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اس ٹاپک کے حوالے سے کیا رائے ہے. اپنی رائے کا اظہار کیجیے ضرور. اور ہمارا جو لائیو سیشن ہے اس میں تو ٹائم کافی کم ہوتا ہے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں کریں آپ کے ساتھ, اور آپ کے کمنٹس جو ہیں ان کو بھی ریڈ آؤٹ کریں. اور ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. باقی گپ شپ جو ہے آپ ریڈیو پر سن سکتے ہیں, ریڈیو فریکوینسی 89.4. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.